ہے ریڈرز، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں لے کے آئی ہوں ایک زبردستی ایپیسوڈ آپ کے لیے، کیسا یہ عشق ہے گی۔ آج آفس کا پہلا دن تھا اور وہ بہت تھک گئی تھی اور اس نے کوشش کی تھی کہ جلدی سے سب کچھ کر کے گھر چلی جائے، لیکن چھٹی کی ٹائمنگ آفس میں تو لیٹ ہی ہوتی ہے۔ بس اب وہ گھر پہنچنے ہی والی تھی۔ ایک تو آفس کافی دور تھا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے، لیکن اسے سب کچھ کرنا تھا اپنے ماں باپ کے لیے، اور وہ اب ہار بھی نہیں مان سکتی تھی۔ وہ ہر حال میں انہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اب وہ انہیں دکھ نہیں دے سکتی تھی، وہ پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر چکے تھے۔ اب اور نہیں، وہ ان کا آخری سہارا تھی۔ اب جو کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی اور بلند آواز میں سلام کیا۔ امی ابو سامنے ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھ کر مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ تو وہ بھی مسکرا کے آگے بڑھی اور دونوں کے ماتھے پر پیار کیا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ دونوں کا کیسا گزرا دن میرے بغیر؟ دونوں کے درمیان بیٹھ کر زرشا نے کہا۔ تو امی نے اس کی طرف دیکھا۔ ارے میری جان کے بغیر تو یہ گھر کیسا ہوگا بیٹا، تمہارے ہونے سے ہی تو رونق ہے، اس نے بیٹی کو ساتھ لگا کر کہا۔ تو زرشا نے نم آنکھوں سے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا۔ کیسا رہا پہلے دن؟ زرشا، ابو نے پوچھا۔ ابو، اچھا تھا اور کافی عجیب بھی تھا، اس نے منہ بسوڑ کر کہا۔ تو ابو مسکرا دیے۔ اچھا، ذری جاؤ ہاتھ منہ دھو کر آؤ بیٹا، جب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ جی امی، میں بس ابھی آتی ہوں۔ کام بہت زیادہ تھا جسے کرتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ احمد بھی اس کے ساتھ تھا اور اب رات ہونے والی تھی۔ کل ان کی میٹنگ بھی تھی اور زاور سکندر کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی۔ خود کے ساتھ ساتھ احمد کو بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ اب بھی جلدی سے کام کر کے اٹھا تھا تو سامنے دیکھا جہاں احمد صوفے پر تھکا سا لیٹا ہوا تھا، جیسے سارا کام اسی نے کیا ہو۔ زاور نے اسے دیکھ کر سر نفی میں ہلایا۔ احمد اٹھ جا، گھر نہیں جانا ہے کیا؟ اس نے کہا تو وہ جھٹکے سے اٹھا اور اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یاد آ گیا ہے آپ کو جناب کہ مجھے اور تمہیں گھر بھی جانا ہے؟ احمد نے زاور کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا۔ تو زاور نے اسے سڑتا پیر عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو سارا کام تم نے ہی کیا ہے جیسے۔ ہاں ہاں، سارا کام تم نے ہی کیا ہے میرے باپ، میں بس آرام فرما رہا تھا۔ زاور نے اسے دیکھ کر دانت پیس کر کہا۔ احمد نے اس جلاد کو دیکھا اور سوچا کہ احمد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا بھاگ چکا ہوتا۔ ہاں ہاں، سارا کام تو نے ہی کیا ہے میرے سونے، میں بس یہاں ٹائم پاس کر رہا تھا۔ ہاں بس اب یہ سب ناٹک بند کر، گھر بھی جانا ہے کہ نہیں جو تو ہر وقت برباد کر رہا ہے؟ ارے یار، اماں انتظار کر رہی ہوگی، پہلے ہی تو اتنا دیر کروا چکا ہے، اس نے زاور کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا اور نفی میں سر ہلا کے باہر کی طرف بڑھا اور احمد بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ زاور گھر آیا تو ماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی، پھر آرام سے دروازہ بند کر کے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ اسے آتے آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ روم میں داخل ہوا تو ہر طرف صرف اور صرف اندھیرا تھا۔
اس نے ریموٹ اٹھا کر بٹن دبایا تو ہر طرف روشنی چھا گئی۔ اپنا کوٹ صوفے پر پھینک کر خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنا سر دبانے لگا۔ سر میں کافی درد تھا اور کافی کی بھی بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی۔ وہ اب ہر چیز کو لے کر جنونی ہو رہا تھا، اس لیے وہ کام کو لے کر بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کو اب ہر چیز میں صرف اور صرف آگے بڑھنا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور کبرڈ کی طرف بڑھا اور کھول کر اپنے کپڑوں کے نیچے رکھی تصویر کو اٹھایا، جہاں وہ پیاری سی لڑکی ہلکے گلابی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس سفید دوپٹہ، گلے میں ڈالے بالوں کو پونی ٹیل کیا ہوا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی، جس کی وجہ سے دونوں گالوں پر ڈمپلز نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ زاور نے تصویر کو ہاتھوں سے چھوا تو آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ اس کی جان تھی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے پیچھے یہ سب ہو جائے گا، لیکن وہ اتنی آسانی سے کسی کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ تصویر واپس رکھی تھی۔ اس کے اندر جو آگ لگی تھی وہ بس وہی جانتا تھا۔ الماری سے آرام دہ سوٹ لے کر واش روم میں جا گھسا۔ 15 منٹ کے بعد فریش ہو کر نکلا تو اب تھوڑا سا پرسکون محسوس کر رہا تھا، اور اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا، بال سنوار کر وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور لیٹ کر اپنی ہی سوچوں میں گم نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اذانوں کی آوازیں زرشا کے کانوں میں پڑی تو اس کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں جا گھسی۔ تھوڑی دیر بعد وضو کر کے وہ باہر آئی اور جا نماز اٹھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کر کے وہ اٹھی اور قدم بالکنی کی طرف بڑھائے تو ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ تو زرشا نے آنکھیں بند کر کے اس ہوا کو محسوس کیا۔ کتنا سکون تھا اس وقت۔ وہ روز یہاں آتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ کر اب وہ نیچے کچن میں آ گئی تاکہ ناشتہ بنا لے، پھر آفس جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ جلدی جلدی ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا اور اب اوپر کمرے کی طرف بڑھنے لگی تاکہ جلدی سے فریش ہو کر آفس کے لیے تیار ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل تیار ہو کر نیچے آئی تو امی بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے امی کو سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ زری، آج تم نے ناشتہ بنایا؟ میں خود بنا لیتی۔ بیٹا، تم ویسے بھی آفس جا کر بہت کام کرتی ہو۔ ارے نہیں امی، آج جلدی اٹھی تو بنا لیا۔ ویسے بھی روز میں آپ کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کھاتی ہوں، آج آپ میرے ہاتھ کا بنا ناشتہ کھا لیں۔ اس نے امی کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ اچھا امی، میں اب چلتی ہوں ورنہ لیٹ ہو جاؤں گی۔ آپ اپنا اور ابو کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس نے امی کو گلے لگا کر کہا۔ تو امی نے بھی اس کا ماتھا چوم کر گلے لگایا اور کہا، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ اوکے امی، خدا حافظ، کہہ کر وہ گھر سے نکلی۔ وہ فریش ہو کر آفس کے لیے تیار ہوا۔ اب خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ بلیک پینٹ اور سفید شرٹ پہنے، اس کے اوپر بلیک کوٹ پہنے، سیدھے ہاتھ میں قیمتی گھڑی پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، بے تحاشا حسین لگ رہا تھا۔ کوٹ کو سیدھے ہاتھ میں ڈالے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ سیڑھیوں سے اتر کر قدم ماں کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ماں بیڈ پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تو وہ جا کر ان کے سامنے بیٹھا تو وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی
اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھیں۔ تو زاور بس ماں کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوئی تو زاور نے ماں کا ماتھا چوم کر سلام کیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کل آفس میں کام زیادہ تھا جس کی وجہ سے میں بہت مصروف تھا اور کام کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور جب گھر آیا تو آپ سو رہی تھی۔ ہاں میرا بچہ، مجھے پتا ہے، اور میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان۔ تم کیسے ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں امی جان، بس آپ کی طبیعت کی فکر رہتی ہے۔ میری فکر مت کرو، گھر میں اتنے ملازم ہیں اور شاکرہ بھی ہے، سب بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ جی امی مجھے پتا ہے، لیکن آپ خود بھی اپنا خیال رکھا کریں۔ ناشتہ کیا آپ نے؟ ہاں میری جان، اور تم نے کیا؟ نہیں امی، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، بس آفس جا کر کروں گا ناشتہ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، میں اب چلتا ہوں، اللہ حافظ۔